بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سے کیا ملتا ہے؟ مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تیل کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کی قندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اور مطالعے کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورزش کی جسم کے لیے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دھوکوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مطالعے کی بدولت ایک طرف تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جائے گی۔ مطالعہ کسی سے اختلاف کرنے یا فصیح زبان میں گفتگو کرنے کی عادت سے نہ کرو، بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو۔ جس طرح کئی قسم کے بیج کی کاشت کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اس طرح مختلف عنوانات پر کتابوں اور رسالوں وغیرہ کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور بنا دیتا ہے۔ جو نوجوان ایمانداری سے کچھ وقت مطالعے میں صرف کرتا ہے تو اسے اپنے نتائج کے بارے میں بالکل متفکر نہ ہونا چاہیے۔ مطالعے سے خلوت میں خوشی، تقریر میں زیبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اسی سے وہ شخص اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق نہیں۔ مطالعہ ذہن کو جلا دینے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں ایک باعزت اور ذی علم قوم بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور مطالعے میں جوہر انسانی کو اجاگر کرنے کا راز مضمر ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعے نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے۔ تم مطالعہ اس لیے کرو کہ دل و دماغ کو عمدہ خیالات سے معمور کر سکو، نہ کہ اس طمع سے کہ تیلیاں روپوں سے بھرپور ہو۔ ایک چینی کہاوت یاد ہے کہ جب آدمی 10 کتابیں پڑھتا ہے تو وہ 10,000 میل کا سفر کر لیتا ہے۔ اچھی کتابیں وہ نہیں ہے جو ہماری بھوک کو ختم کر دے، بلکہ اچھی کتابیں وہ ہے جو ہماری بھوک کو بڑھائے، زندگی کو جاننے کی بھوک۔ کتابیں خاموش استاد ہے۔ ایک کمرہ بغیر کتاب کے ایسا ہی ہے جیسے ایک جسم بغیر روح کے۔ کتابوں سے بھری ہوئی لائبریری ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ماضی اور حال کے دیوتاؤں سے آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک ایسا معلم ہے جو بغیر مارے، بغیر ڈانٹے، بغیر غصہ کیے اور بغیر روٹی پانی مانگنے ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے۔ آپ اس کے پاس کسی بھی وقت جائیں تو وہ سوتا ہوا نہیں ملے گا۔ جب ملنا چاہے دستیاب ہوگا۔ آپ نے کوئی غلطی کی تو ڈانٹے گا نہیں۔ اگر اس کے سامنے آپ کی جہالت آشکار ہو گئی تو آپ کا تمسخر بھی نہیں اڑائے گا۔